بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیاروں، گزشتہ 3 قسطوں میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دجال کون ہے، کیا ہے، کیسا ہوگا، پھر اس کے پجاری یعنی شیطان کی پجاری کون کون لوگ ہیں، کس طرح سے بچوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نت نئے کارٹونوں کا اور ایک آنکھ والے کارٹونوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور پھر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کون کون دجال کو پروموٹ کرنے کا کام کر رہا ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر یہ بھی جانا تھا کہ اگر کوئی دجال کے چیلوں کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر وہ اسے کیسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ خیر میرے عزیزو، ہم دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب تک ہم اچھے سے سمجھیں گے نہیں تب تک ہم دوسروں کو یا اپنی نسلوں کو ان شیطانی پنجوں سے آزاد نہیں کرا سکیں گے یا پھر بچا نہیں پائیں گے۔ لہٰذا آپ تھوڑے صبر سے کام لیں، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کو قسط وار دجال کے تمام رازوں سے واقف کرواؤں۔ تو دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ نائٹ ٹیمپلرز کون ہیں، فری میسنز کون ہیں، کیا ہے قبالہ جادو، کیا ہے ان کا دجالی کارندوں سے اور قبالہ جادو کرنے والوں سے کیا لینا دینا ہے، یہ نائٹ ٹیمپلرز کہاں سے آئے اور پوری دنیا پر اچانک کیسے چھا گئے، موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق تھا، یہ سب جانیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے، جو نہایت جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی بھوک، افلاس، بے روزگاری اور جنگی حالات کے علاوہ امیر مزید امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب مسلسل غریب ہوتا ہی جا رہا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا سب اتفاقاً ہے یا سب اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے؟ ویسے میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارا ایمان و یقین صرف اور صرف اللہ پر ہے اور وہی ہر اچھی اور بری تقدیر کا مالک ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں برائی کے ذریعے۔ عزیزو، دنیا میں مٹھی بھر لوگوں کی ایک ایسی خفیہ تنظیم موجود ہے جو دنیا کے حالات کو ہر دور میں کنٹرول کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ اس تنظیم کے پاس دنیا کے تمام وسائل، بینک، میڈیا ہاؤسز سمیت تمام مالی وسائل موجود ہیں۔ یہ خفیہ تنظیم ان وسائل کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس خفیہ تنظیم کو فری میسنز یا ایلومیناتی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے بارے میں نے گزشتہ میں تھوڑی بہت جانکاری آپ تمام لوگوں کو دی تھی۔ فری میسنز کے لفظی معنی آزاد معمار کے آتے ہیں دوستو۔ معمار کسی بھی چیز کے تعمیر کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی تعمیر اور مثبت رویوں کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، جیسے ایجوکیشن فار ہیومن رائٹس، وومن امپاورمنٹ، ہیلتھ فار آل جیسے دیگر سلوگنز اس تنظیم نے دیے ہوئے ہیں، مگر دراصل یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سب ایک دھوکہ ہے دنیا کو بیوقوف بنانے کا، ایک چال ہے تاکہ دنیا کو دھوکہ دے کر یہ لوگ اپنے خفیہ مقاصد پورے کر سکیں۔ یہ لوگ دنیا کے تمام بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے ذہین ترین لوگ سمجھتے ہیں، باقی دنیا کے لوگوں کو یہ اپنا بھیڑ بکریا سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ لوگ خفیہ طور پر اپنا کام کرتے تھے، مگر اب انہوں نے کھلم کھلا اپنے مقاصد ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس عمل کے لیے انہوں نے دنیا بھر میں اپنے میسوئنگ اسکولز اور میسوئنگ ہاؤس قائم کر رکھے ہیں، جہاں ان کی تعلیمات کو پڑھایا اور پھیلایا جا رہا ہے۔ اس تنظیم کے زیادہ تر لوگ نہایت امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیاں ان کی ہے، یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا کی 90% دولت ان کے ہی ہاتھوں میں ہے، مگر پھر بھی یہ ایک NGO کی شکل میں فنڈ اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو جاری رکھتے ہیں۔ اس تنظیم کی منافقت دیکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ لوگ خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، جبکہ ان کے محفلوں میں خواتین کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ عورت کو بس ایک استعمال کی چیز وہ سمجھتے ہیں۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تنظیم کی بنیاد کب اور کیسے پڑی۔ ایسے کہا جاتا ہے دوستو کہ اس تنظیم کی بنیاد آج سے تقریباً 300 سال پہلے 1717 میں 13 شاہی خاندانوں نے انگلینڈ میں رکھی تھی، لیکن اس کے برخلاف اگر ہم قدیم مصری فرعونوں کی تاریخ اور اسرائیلی روایات کو دیکھیں اور پڑھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فری مشنری سے بہت ملتی جلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات دلائی تو اس غلامی کے دوران انہوں نے فرعونوں سے کالا جادو، جو قبالہ کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ سیکھا اور شیطان سے رابطے کرنے شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر کے سرزمین فلسطین پہنچے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں رہی اس وقت تک یہ اس راہ سے ناواقف تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمراں بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ مصر میں رہتے ہوئے جہاں فرعونوں نے ان کو اپنی بلند و بالا عمارات اور اہراموں کی تعمیر سے ان سے بیگاری کا اور مزدوری کا کام لیا، ان کو انتہائی ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ وہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے۔ وہاں رہنے کے دوران انہوں نے مصریوں سے 2 بہت بڑی برائیاں بھی حاصل کر لی۔ ایک تو ان میں خدائی کے دعویٰ کرنے والے فرعونوں کو دیکھ دیکھ کر انتہائی رعونت، تکبر اور غرور پیدا ہو گیا۔ وہیں دوسرا ان کو مصر کے اس زمانے کے انتہائی ماہر جادوگروں سے کالا علم اور جادو سیکھنے کا موقع بھی میسر آیا۔
تاریخ کے اس دور میں مصر اس فن میں پوری دنیا میں یکتا تھا۔ ناظرین، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے وطن فلسطین کی جانب واپس آئے تو یہ قوم پہلے جیسی نہیں رہی، ان میں فرعونوں جیسی فرعونیت، سرکشی اور شیطانی صفات بھی شامل ہو چکی تھی۔ فلسطین میں واپس آنے کے بعد یہ لوگ جہاں دوسری بہت سی نافرمانی اور گناہوں میں غرق ہو گئے، وہیں ان میں سے بعض افراد جادو اور شیطانی عملیات میں بھی مصری جادوگروں کی طرح مشغول رہے۔ مخصوص عادات جیسے 666، مختلف انگلیوں کے اشارے جیسے کہ شیطانی سینگوں کو بنانا اور مختلف علامات قبالہ کی رسومات اور جادو کرنے لگے، جو ان کے یہاں بہت ہی اہمیت رکھتی تھی۔ ان لوگوں نے اس علم کو مصریوں سے بھی زیادہ ترقی دے دی تھی۔ وہ اس علم سے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت عطا فرمائی تو ان لوگوں نے قوم کو ورغلانا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نعوذ باللہ قبالہ جادو کی طاقت تھی، جس کی وجہ سے ان کو جنات پر حکمرانی حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد قبالہ جادو کو روحانیت کا درجہ دے دیا گیا۔ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا مقام دے کر رکھا جانے لگا۔ دوستو، ہیکل سلیمانی مطلب عبادت کرنے کی جگہ یا مسجد کہہ لے، جسے سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے تعمیر کروایا تھا۔ نافرمانی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے پھر اس قوم پر عذاب الہی نازل ہونا شروع ہوئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا گیا ہیکل پہلے بخت نصر کے ہاتھوں اور بعد میں ٹائٹنز کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور یہ قوم اللہ کے حکم سے پورے کرۂ ارض پر منتشر ہو گئی۔ تباہی کے بعد قبالہ جادو کی وہ کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ اس کے بعد اس قوم کے کچھ لوگ بہت سالوں بعد ایک ساتھ جمع ہونے شروع ہوئے، جو تعداد میں صرف 9 تھے، جنہوں نے 1118 میں یورپ کے 9 جنگجوؤں نے یروشلم میں ایک عسکری تنظیم کی بنیاد رکھی، جو تاریخ میں نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے مشہور و معروف ہوئی۔ یہ جنگجو اور لشکر جو نائٹ ٹیمپلرز بنے تھے، بظاہر یروشلم آنے والے عیسائی مسافروں کو دوران سفر رات میں تحفظ فراہم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا اصل مقصد ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات میں کھدائی کرنا تھا، اور وہاں سے وہ جادو کی کتابیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ 9 جنگجو اسی قدیم علم قبالہ کے طالب علم رہ چکے تھے۔ ان صلیبی جنگجوؤں کو یقین تھا کہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات میں سے انہیں قبالہ کی کتابیں اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا، منہ و سلوہ اور دیگر نبیوں کی یادگاریں اور آثار مل جائیں گے۔ دوستو، یہ جو ٹیمپلرز تھے جو مسافروں کو تحفظ فراہم کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بظاہر عیسائی کہتے تھے، لیکن اندر سے وہ صہیونی اور یہودی ہی تھے، اور انہوں نے وہاں عیسائیوں کے دل جیتے، اور پھر انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو شکست دی، اور وہاں رہتے رہتے عیسائیوں اور مسلمانوں کو لڑاتے بھی رہے اور اپنے اہم مقاصد کے لیے کام بھی کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن ایک منصوبے کے تحت ان 9 ٹیمپلرز نے ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کی چھان ماری اور کھدائی کی، جہاں سے انہیں ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات سے خاص آثار و نوادر ملے تھے، اور ایسی کتابیں بھی ملی تھی جن میں کالے جادو اور پر اسرار رسومات کے متعلق معلومات درج تھی۔ قبالہ کی کتابیں پا کر نائٹ ٹیمپلرز پر اسرار رسومات کے گورکھ دھندے میں پھنس گئے۔ وہ کالا جادو سیکھ کر غیر معمولی طاقتیں حاصل کرنا چاہتے تھے، یوں پھر وہ دنیا کے حاکم بھی بن سکتے تھے۔ نائٹ ٹیمپلرز کالا جادو سیکھ کر سب سے اعلیٰ انسان تو نہ بن سکے، مگر ان کے جانشینوں میں آج تک یہ تصور ضرور پنپ رہا ہے کہ دنیا پر حکمرانی کرنے کا یہ دیرینہ خواب ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ ان نائٹ ٹیمپلرز نے یورپ جا کر دوسرے لوگوں کو بھی طاقت اور دولت پانے کے سہانے سپنے دکھائے، لہٰذا بہت سے لوگ اس عسکری تنظیم میں شامل ہونے لگے جس کے بظاہر ذمہ داری یروشلم آنے والے زائرین کا تحفظ کرنا تھا۔ حقیقتاً یہ تنظیم دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہو کر کرۂ ارض کی حکمران بننا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ ان کی اپنی نسلیں آج بھی ہیکل سلیمانی کی مختلف جگہوں پر کھدائی کرنے کا کام کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے دوستو، آپ میں سے بہت ساروں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ 1860 میں انگلینڈ کی فوج کے 2 انجینئروں نے بیت المقدس کے نیچے کھدائی کی۔ وہ ایک سروے کرنا چاہتے تھے، تبھی انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا۔ دراصل دوستو، یہ سرنگیں انہی 9 نائٹ ٹیمپلرز نے کھودی تھی جنہوں نے تاریخی قبالہ کتابوں سے جادو سیکھا تھا اور دنیا پر قبضہ کرنے کا ایک خواب دیکھا تھا۔ خیر، پھر ان 9 ٹیمپلروں نے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے عیسائیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دی، اور لوگوں کی حفاظت کرتے کرتے ان کی تعداد چند برسوں میں کئی ہزار تک پہنچ گئی۔ پھر 1128 میں عیسائیوں کے سب سے بڑے پوپ نے اسے مذہبی عسکری تنظیم کے طور پر، یعنی لشکر والی جنگجو تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ منظوری پا کر نائٹ ٹیمپلرز کی شہرت و عزت میں روز اضافہ ہوتا ہی گیا۔ 1139 میں پوپ انویسٹ دوم نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ان نائٹ ٹیمپلرز پر کسی ملک کے مقامی قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ گویا ٹیمپلروں کو یورپ کے ہر ملک میں آزادانہ گھومنے پھرنے کا پروانہ مل گیا تھا، وہ صرف پوپ کے سامنے جواب دہ تھے۔ اس حکم نامے نے بھی عسکری تنظیم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا، اور پھر اتنی عزت ملنے کے بعد ان نائٹ ٹیمپلروں نے صلیبی جنگجوؤں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مال غنیمت میں بھی سب سے بڑا حصہ انہی کو ملتا تھا، چنانچہ محض نصف صدی میں نائٹ ٹیمپلرز یورپ کی سب سے بڑی عسکری اور مالیاتی تنظیم بن گئی۔
یہی دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی بھی تھی جس کے وسائل بے پناہ تھے اور جو تجربے کار اور تربیت یافتہ ملازموں کی فوج بھی رکھتے تھے۔ 13ویں صدی تک نائٹ ٹیمپلر تنظیم سے 2.25 لاکھ یورپی جڑ چکے تھے۔ ان میں سے 25,000 نائٹ رینجرز یا گھڑ سوار جنگجو تھے۔ یہ تنظیم یورپ بھر میں وسیع و عریض جائیدادوں، قلعوں، گرجا گھروں اور فارموں کی مالک ہو چکی تھی، حتیٰ کہ جب دو یورپی ممالک جھگڑ بیٹھتے تو یہی تنظیم ان کے مابین تصفیہ کراتی تھی، من مٹاؤ کرایا کرتی تھی۔ یہی ٹیمپلرز قبالہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تنظیم کا ڈھانچہ بھی بالکل اسی طرح تیار کیا گیا تھا، لہٰذا بیرونی لوگوں کو قطعی علم نہ تھا کہ تنظیم میں کیسے کام ہوتا ہے۔ تنظیم کا سردار گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے، جبکہ نائبین کو ماسٹر کہا جاتا ہے۔ ان ماسٹروں کا حکم مانو ان کے لیے خدا کا لفظ تھا، جسے نائٹ ٹیمپلرز ہر صورت میں انجام دیا کرتے تھے۔ تنظیم میں نہایت چھان پھٹک کر کے تحقیق کر کے نئے اراکین کو شامل کیا جاتا تھا اور انہیں اولویت دی جاتی تھی جو بلڈ ریلیشن میں ان سے ملا ہوا ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ نائٹ ٹیمپلر سفر کے دوران لوگوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اسی لیے اس زمانے میں بیرونی ممالک کا سفر کئی خطرات رکھتا تھا۔ اکثر راہ میں ڈاکو مال لوٹ لیا کرتے تھے، لہٰذا اسی ڈر سے رفتہ رفتہ لوگ اپنے پیسے اور قیمتی چیزیں ان نائٹ ٹیمپلرز کے پاس دینے لگے۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچتے تو نقدی اور سامان انہیں واپس مل جایا کرتا، بدلے میں تنظیم تھوڑی سی فیس وصول کرتی۔ یوں نائٹ ٹیمپلرز بینکار بن بیٹھے اور سود بھی لینے لگے۔ رفتہ رفتہ نائٹ ٹیمپلرز اتنے طاقتور ہو گئے کہ فرانس کا شاہ فلپی پنجم انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگا، چنانچہ اس نے پوپ کلیمنٹ پنجم پر دباؤ ڈال کر 1307 میں تنظیم پر پابندی لگا دی۔ تبھی نائٹ ٹیمپلروں نے قسم کھائی کہ وہ رومن کیتھولک کلیسا کو تباہ کر کے چھوڑیں گے، چنانچہ انہوں نے بعد ازاں مارٹن لوتھر کا ساتھ دیا جو رومن کیتھولک کلیسا کا مخالف تھا اور جس نے ایک نئے عیسائی فرقے پروٹیسٹنٹ ازم کی بنیاد رکھی تھی۔ کئی نائٹ ٹیمپلرز یورپ بھر میں پھیلے معماروں کی تنظیم شامل ہو گئے۔ انہوں نے تنظیموں میں قبالہ کی مخصوص رسومات و علامات کو بھی متعارف کروایا۔ پھر دوستو 17ویں صدی عیسوی نائٹ ٹیمپلرز نے اپنے قریبی ہم خیالوں معماروں کی مدد سے فری میشنری کی بنیاد رکھی، جسے ہم فری میسنز کے نام سے جانتے ہیں، اور اس فری میسن تنظیم کا مقصد یورپ میں آزاد خیالی کو پروان چڑھانا تھا اور ہر وہ چیز کو کر گزرنا تھا جسے عام لوگ سوچ کر بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ خیر پھر دھیرے دھیرے 1776 میں پرانے فری مشنری میں کام کرنے والوں نے اپنی الگ سے ایک تنظیم ایلومناتی کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کے عزائم، سرگرمیاں اور نظریات بھی فری مشنری سے بہت ملتے جلتے تھے۔ ان تنظیموں کو یہودی بنیوں خصوصاً جرمن روتھ شیلڈ خاندان سے سرمایہ ملا۔ یہ یہودی پوشیدہ طور پر عیسائی مذہب کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر یورپ میں جنگوں کی کثرت ان کے سودی کاروبار کو بڑھاوا دیا کرتی تھی، لہذا فری مشنری اور ایلومناتی کو سرمایہ فراہم کر کے یہودی بستیوں نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے۔ مغرب میں مذہب کے خلاف نفرت پروان چڑھائی اور جنگوں کے ذریعے ارب پتی بن بیٹھے۔ مجھے لگتا ہے دوستو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نائٹ ٹیمپلرز دراصل کون ہیں اور کہاں سے آئے تھے اور اب کس نام سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ ٹیمپلرز اور قبالہ کے تعلق سے بھی بات ہوگی، لیکن ٹیمپلرز کو سمجھنے میں ہی ہمیں زیادہ وقت لگ گیا، لہٰذا قبالہ جادو کیا ہے، کیسا ہے اور بھی اس جادو کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے۔ لہٰذا دوستو میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اور آپ تمام کے اہل و عیال کو یہ بات بتا دو کہ ہمیشہ باوضو رہا کرے، نمازوں کی پابندی کرے، سورہ کہف جمعہ کے دن کسی بھی حالت میں پڑھنا نہ بھولے، اور ممکن ہو سکے تو روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ضرور پڑھ لیا کرے۔ گھر سے نکلتے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں، آیت الکرسی بھی پڑھا کریں تاکہ آپ اللہ کی امان میں آ جائیں اور شیطانی طاقتوں اور قوتوں سے آپ تمام کی حفاظت ہو۔ اللہ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ چلیے دوستو، اللہ نے چاہا تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔